والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کے ساتھ عنوان نمبر 17 کہ اہل ایمان کی جو آپس میں محبت ہے، جو آپس میں میل جول ہے، رواداری ہے، اخوت ہے، ہمدردی ہے، بھائی چارہ ہے، وہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس کے ساتھ حاضر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے جان نثار ہیں، جو ان کے غلام ہیں، وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ کبھی تو رکوع کی حالت میں ہوں گے، کبھی سجدے کی حالت میں ہوں گے، وہ ہر حال میں اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا تلاش کر رہے ہوں گے، اور ان کے ماتھوں پر جو پیشانیاں ہیں ان پر سجدے کے اثرات موجود ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ مسلمانوں کا جو ایک خاص رویہ ہے اس کو بیان فرمایا کہ وہ کافروں پر سخت ہوں گے، جب کوئی غیر شرعی بات ہوگی اس پر سخت ہوں گے، آپس میں رحم دل ہوں گے۔ لیکن ہمارا یہاں پہ نظام الٹ ہو گیا، ہم دوسروں پر مہربان ہو جاتے ہیں اور آپس میں جھگڑنے لگ جاتے ہیں۔ ہم نے دراصل قرآن اور سنت کا مطالعہ نہیں کیا۔ حدیث شریف کا ملاحظہ ہو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کو 3 چیزیں حاصل ہو گئی نا، اس نے ایمان کی لذت کو حاصل کر لیا، ایمان کی چاشنی کو حاصل کر لیا، وہ ایمان کے اصل مقصد کو پہنچ گیا۔ نمبر 1، اللہ اور اللہ کے رسول اس کو سب سے زیادہ محبوب، اور نمبر 2، اس بندے کی محبتیں اللہ کی رضا کی خاطر ہوں۔ نمبر 3، کفر سے اسلام کی طرف آنے کے بعد کفر کی طرف اس کو جانا ایسے ہی برا لگے جیسے اس کو آگ میں جلایا جائے تو اس کو برا لگے گا۔ لیکن ہم یہاں پہ ذرا اپنا تجزیہ کریں کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول زبانی طور پہ سب سے زیادہ پیارے ہیں، عملی طور پہ نہیں ہیں۔ زبانی طور پہ دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں بنے گا جب تک ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اداؤں سے محبت نہیں کر لیں گے۔ ایک اور حدیث شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن، جس دن اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ 7 اشخاص کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 1، الامام العادل، کہ عدل کرنے والا بندہ، عدل کرنے والا حکمران۔ نمبر 2، شاب النشا فی عبادت اللہ، اپنی جوانی کو اللہ کی محبت میں صرف کرنے والا، اللہ کی محبت میں عبادت کرنے والا، جوانی کے مزے چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے جوانی کے لٹانے والا۔ نمبر 3، ورجل قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد کی طرف لٹکا رہے۔ کیا مطلب؟ فجر پڑھیے تو زور کا انتظار رہے، زور پڑھیے تو عصر کا انتظار رہے، عصر پڑھیے تو مغرب کا انتظار رہے، مغرب پڑھیے تو فجر عشاء کا انتظار رہے، عشاء پڑھیے تو فجر کا انتظار رہے۔ لیکن ہمارا یہاں پہ کیا حال ہے؟ ہمارا مسجد کی طرف دل نہیں لٹکتا، ہمارا دل برائیوں کی طرف لٹکتا ہے، ہم گناہوں کی طرف اپنے آپ کو بہارتے ہیں۔ اور اگلی بات ہے، جو چوتھی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں کہ ایسے 2 بندے جن کی محبتیں اور جن کی ناراضگیاں اللہ کی رضا کی خاطر ہو، جب وہ ملتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، دعا سلام کرتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں، بھائی چارہ کرتے ہیں، دکھ سکھ بانٹتے ہیں، اس میں محض اللہ کی رضا ہوتی ہے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ لیکن ہماری جو محبتیں ہیں وہ تو جناب، یہ کمشنر ہے اس سے محبت کر لو، یہ محکمے میں کام آ جائے گا، یہ جج ہے اس سے واقفیت پال لو، یہ عدالت میں کام آ جائے گا، یہ وکیل ہے اچھی وکالت کر لے گا، یہ ڈی پی او ہے پولیس میں کام آ جائے گا، یہ ایس ایچ او ہے یہ تھانے میں کام آ جائے گا، یہ فلاں ہے اس سے محبت کر لو۔
تو وہ جو مقصد ہے اللہ کی رضا وہ تو ختم ہو گئی۔ اور ہم جو محبت کرتے ہیں خاص کر کے اس جو گئے گزرے دور میں، خاص کر جو ہمارا جو نوجوان ہے وہ آج کل حسن کے عشق میں مست ہو چکا ہے، وہ بندے کے ساتھ محبت نہیں کرتا، بندے کے حسن کے ساتھ محبت کرتا ہے، یا بندے کے مال کے ساتھ محبت کرتا ہے، یا بندے کے خاندان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اس طرح وہ نوجوان جو غیر شرعی عورت سے محبت کے دعوے کرتا پھرتا ہے، وہ عورت کی ذات سے محبت نہیں کرتا، وہ اس کے نقوش سے محبت کرتا ہے، وہ اس کے حسن سے محبت کرتا ہے، وہ اس کے عہدے سے محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں ذرا سوچنا ہوگا، اور ان کی ناراضگیاں بھی اللہ کی رضا کی خاطر ہوتی ہیں کہ جب آپ کو کوئی دوست یا میرا دوست غیر شرعی کام کر رہا ہے تو اسے کہنا چاہیے، ببانگ دوہل کہنا چاہیے کہ بھائی تو میرا دوست ہے لیکن یہ تیرا کام گندہ ہے، میں اس سے دور رہوں گا جب تک تو اپنی اصلاح نہیں کر لے گا۔ اور 5ویں نمبر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہے ہیں کہ ایسا بندہ جو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائے۔ ہم دنیا کی یادوں میں روتے ہیں، دنیا کے محبوبوں کی یاد میں روتے ہیں، کبھی رب کی یاد میں رو کر دیکھیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی ہمیں سب کا محبوب بنا دے گا اور آخرت میں بھی ہمیں سب کچھ مل جائے گا۔ اور اگلی بات، چھٹی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ اس کو اچھے حسب و نسب والی عورت زنا کی دعوت دے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اس لیے تجھ سے گناہ نہیں کروں گا، ایسے بندے کو بھی اللہ عرش کا سایہ دے گا۔ اور 7واں بندہ جو ایک ہاتھ سے صدقہ کرے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، لیکن ہم تو یہاں پہ اشتہارات لگا دیتے ہیں، ہم تو ایک غریب کو آٹے کا تھیلا دیتے ہیں، خاص کر کے رمضان المبارک میں تو اس کو میڈیا کے سامنے کیا جاتا ہے، کیمرے لگائے جاتے ہیں، اس کی فوٹو اخبارات پہ دی جاتی ہے، اس کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ خاص کر کے جو اجتماعی شادیاں کرتے ہیں وہاں پہ بندہ شادی کے دن دولہا اور دلہن نمانے خصوصی ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اجتماعی طور پہ شادیاں کرتے ہیں وہ خود سٹیج پہ بیٹھتے ہیں، ان کو سامنے لائنوں میں بٹھاتے ہیں، صرف ان کا یہ قصور ہے کہ ان لوگوں کو اللہ نے غریب بنا دیا۔ تو یہ طرز عمل ہمارا درست نہیں ہے۔ اگلی حدیث پاک ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن نور کے ممبر پہ جلوہ فراز ہو، ان کے لیے نور کے ممبر لگائے جائیں گے۔ اگلی حدیث شریف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں کہ الجامع الصحیح مسلم میں ایک بندے کی ملاقات کے لیے جا رہا تھا، وہ دوسری بستی میں رہتا تھا، رستے میں ایک فرشتہ انسانی شکل میں رونما ہوا، نمودار ہوا، اس نے کہا کدھر جا رہا ہے؟ کہا فلاں بستی میں جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ اللہ کے بندوں کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیا تیرا کوئی اس کے ساتھ کوئی ذاتی مقصد ہے؟ کوئی اس نے تجھ پر کوئی احسان کیا؟ نہیں، کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے، کوئی اس نے مجھ پر احسان نہیں کیا۔ پھر کیوں ملنے جا رہے ہو؟ کہا وہ اللہ کا بندہ ہے، میں اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا میں فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے انسانی شکل میں پیدا فرمایا، میں تجھے بتانے کے لیے آیا ہوں کہ تو اس بندے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، تیرا رب تجھ سے پیار کرتا ہے، تیرا رب تجھ سے محبت کرتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اللہ کی قسم تم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کامل مومن نہ ہو جاؤ، اور اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک محبت کو عام نہ کر دو، اور محبت کب عام ہوگی؟ جب تم سلام کو عام کر دو گے، آتے جاتے بندے کو سلام کرو گے، اس کے شکل کو دیکھ کے سلام نہیں کرو گے، اس کے عہدے کو دیکھ کے سلام نہیں کرو گے، اس کے سٹیٹس کو دیکھ کے سلام نہیں کرو گے، بلکہ اس کو اللہ کا بندہ سمجھ کے اس کو سلام کرتے چلے جاؤ گے۔ اور حضرت ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن دمشق کی جامع مسجد میں گیا تو کیا دیکھا کہ ایک بندہ ہے جس کے خوبصورت دانت ہے، لوگوں نے اپنے حالے کے درمیان اس کو بٹھایا ہوا ہے، اس کے گرد حالہ بنایا ہوا ہے، اور جب کسی بات پہ لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے لوگ اس سے رجوع کرتے ہیں، وہ لوگوں کی اصلاح کرتا ہے۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ کہتے ہیں معاذ بن جبل ہے۔ کہتے میں اگلے دن میں نے کوشش کی میں ان سے پہلے آؤں گا، لیکن میں مسجد میں آیا تو وہ جو ہے نا وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب نماز سے فارغ ہوئے میں نے کہا میں آپ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ایسے ہی ہے؟ کہا اللہ کی قسم ایسے ہی ہے۔ انہوں نے اور 2-3 سوال فرمائے، کہا میرے قریب آ جا، تو مجھ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، تیرا رب اور مجھ سے بھی پیار کرتا ہے اور آپ سے بھی پیار کرتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بندے کو کس سے محبت ہو جائے تو اس کو اظہار کر دینا چاہیے کہ بھائی مجھے تجھ سے پیار ہے، مجھے تجھ سے محبت ہے۔ بندہ اس سے بڑی ساری غلط فہمیوں سے
بچ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حقیقت دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔